عالمی سطح پر الحاد کے نمودار ہونے کی کیا تاریخ ہے؟ الحاد جو ہے آپ کو پتہ ہے ابھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ایک سنہری دور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ نشیب و فراز جو ہیں جیسے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ایسے کسی بھی تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ بے شک۔ تو الحاد جو ہے یہ 19ویں صدی میں مختلف قسم کے نظریات سامنے آئے، جن میں سے نظریہ ارتقاء جو ڈارون کا نظریہ تھا یہ سامنے آیا، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی تحقیقات سامنے آئیں۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ نظریات سامنے آئے تو لوگ جو ہے وہ مذہب کو چھوڑ دیا، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ سیاسی اور اجتماعی جو زندگی تھی، جو حالت تھی، اس پر جو کلیسا کا ایک اس کے اندر کردار ہوتا تھا، وہ کردار بھی جاتا رہا، ختم ہو گیا بالکل۔ تو اس سلسلے میں پھر یورپ کے چاروں طرف جو ہے وہ الحاد پھیل گیا۔ صحیح۔ 19ویں صدی میں، 19ویں صدی کے آغاز میں ہی آپ سمجھ لیں کہ یورپ کے چاروں طرف جو ہے وہ الحاد پھیل گیا، اور اس کے بعد جب یورپ کے چاروں طرف جو ہے وہ الحاد پھیل گیا تو مختلف قسم کے لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اس فکر کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف ملکوں کی جو زمام امور تھی وہ سنبھال لی، حکومتوں پر قبضہ کر لیا، اور مختلف قسم کی جو پارلیمنٹ تھی ان کے اندر جو ہے اپنے بندے داخل کر دیے۔ تو 1917 میں روس میں جو ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاشفہ کی حکومت روس کے اندر آئی۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ شیوعی اتحاد، جس کو شیوعی اتحاد کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اندر یہ ہے کہ مادہ پرست لوگ اور عقل پرست لوگ جو سیکولر قسم کے جو لوگ تھے، سیکولر، یہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اتحاد قائم کیا، اور اتحاد کے اندر مختلف قسم کے ملکوں کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا۔ تو جب یہ اتحاد کیا اور اکثر ملکوں کی جو زمام امور تھی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ تمام لوگوں کے اندر الحاد کو پھیلانے کی مختلف وسائل سے جو ہے وہ کوشش کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس حکومت ہو ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، اور جس قدر وسائل زیادہ ہوں گے اس قدر جو ہے وہ فکر لوگوں کے اندر زیادہ پھیلے گی۔ تو اور خصوصاً جب جو ہے وہ ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یورپ کے اندر خصوصاً لوگ ادیان سے عموماً اور اسلام اور اہل اسلام سے خصوصاً متنفر ہو گئے۔ ان کا ذہن سازی اس طرح کی گئی کہ شاید جو ہے وہ مذہب اس کے اندر، دین کے اندر جو ہے یہ دہشت گردی ہے، اور یہ دھماکے کرنا اور بد امنی اور قتل و غارت، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اصل وجہ یہ کہ ان لوگوں تک صحیح طریقے سے اسلام پہنچا نہیں۔ ان یورپ کے اندر جو اسلام ماضی میں پہنچا ہے اس الحادی فکر کے پروان چڑھنے کے دوران، وہ مستشرقین کے ذریعے پہنچا، یعنی ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے اسلام پر نقد کرنے کے لیے، اسلام پر تنقید کرنے کے لیے، اور اسلام کتاب و سنت سے اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے جن لوگوں نے دین اور اسلام کو پڑھا ہے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہیں مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں غیر مسلم، لیکن اسلام کو پڑھ رہے ہیں اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے جا کر ان لوگوں کو جو اسلام توڑ مروڑ کر ادھر سیاق و سباق کو ختم کر کے اسلام جو بیان کیا ہے یا ذکر کیا ہے اسلام کی تعلیمات کو، انہوں نے اس انداز میں اس کو سمجھا ہے، صحیح طریقے سے ان تک اسلام پہنچا نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام ایسا ہے جیسے کہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ کلیسا اور اہل کلیسا نے جب مفکرین کو اور مختلف سائنسدانوں کو جب جلایا اور جو ہے وہ قید و بند میں رکھا، تو ان لوگوں نے یہی سمجھا جو سائنسدان تھے اور اس طرح کے لوگ کہ شاید ان کا یعنی یہ مذہب کے اندر اس کی گنجائش نہیں، جدید علوم کی اور ان چیزوں کی، شاید سائنس کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اسلام کو پڑھ لیتے، اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیتے، یا قرآن کریم کو ہی پڑھ لیتے، تو کم از کم ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے اسلام کے اندر ان تمام علوم کی گنجائش موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایسی تحقیقات موجود ہیں جن سے سائنسدان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کو بطور تائید اور جو ہے وہ بطور حمایت کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے۔ تو ہمارا اسلام اس کے منافی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کی ایک حد ہے، جیسے انسانی عقل کی ایک حد ہے، ایسے ان علوم کی بھی ایک حد ہے۔ اگر ان حدود سے آپ ان علوم کو باہر لے جا کر جو ہے وہ استعمال کریں گے تو پھر ان کا نتیجہ غلط آئے گا، بالکل صحیح نتیجہ آپ نہیں اس سے اخذ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے جو ملحدین ہیں، جو الحادی فکر رکھنے والے ہیں، یہ الحادی فکر کو پسند کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ 1799 سے لے کر 1999 تک یہ جو دور ہے، یعنی 1789 اور 1989، یہ جو دورانیہ ہے اس کو وہ اپنا سنہری دور گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ یہ الحاد کا سنہری دور ہے۔
چونکہ اس کے اندر ان کو حکومتیں ملیں اور انہوں نے مختلف ملکوں کی ازمام امور سنبھالی، اور اس طرح جو ہے وہ ان کو الہات پھیلانے کے جو ہے وہ وسائل زیادہ میسر اور مہیا ہوئے، جس وجہ سے الہات جو ہے وہ عالمی سطح پر نمودار ہوا، اور اس کی وجہ سے ہی یہ دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی داخل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی فکر جو ہے کسی جگہ پروان چڑھتی تو اس کے اثرات صرف اس جگہ میں نہیں ہوتے، بلکہ دیگر ملکوں کے اندر، دیگر معاشروں کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں۔